اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے. آمین. عزیز طالبات، العربیہ للبنات کے سلسلے میں آج ہمارا 29واں سبق ہوگا انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی چیزیں. پہلے ہم نے الفاظ بنانا سیکھا اور یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. تو آئیے طالبات ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیا نرکز. نرکز کہتے ہیں فوکس کرنے کو. نرکز ہم فوکس کرتے ہیں. نرکز علی میم، ہم میم پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی آج ہم نے میم پر توجہ کرنی ہے. استمع و اردد، میں سنتی ہوں یا سنتا ہوں اور دہراتا ہوں. مطلب یہ کہ میں آپ کو پڑھاؤں گی، آپ مجھے سنیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. یعنی میم. میم کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اور اگر کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کی شکل کس طرح کی ہوگی، اور کسی لفظ کے اگر آخر میں آئے تو وہ کس طرح سے لکھا جائے گا. میم کے اوپر دمہ ہے. میم دمہ مو، نون کسرہ نی، مونی، عین فتحہ آ، مونی آ، مونی آ. اب آپ دیکھیں کہ میم، نون، عین مختلف حرکات کے ساتھ ہمارے پاس 3 حروف ہیں، اور جب آگے ہم ان کو جڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں. میم کی ٹانگ نیچے لٹکی ہوئی تھی، اب جڑے ہوئے الفاظ میں وہ ٹانگ نظر نہیں آ رہی، صرف اس کا سر یعنی ہیڈ نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی باڈی نظر آتی ہے. اس طرح سے میم جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا ہیڈ یعنی سر ہوتا ہے اور پورا جسم یعنی پوری باڈی اس کی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ مونی آ، مونی آ. اب ہم دیکھتے ہیں سین فتحہ سا، میم کسرہ می، سامی، عین فتحہ آ، سامعہ، سامعہ. تو طالبات سین اور عین کے درمیان میم آیا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوگی اب آپ خود دیکھ لیں کہ سامعہ میں کس طرح کا نظر آتا ہے. یہ مشق آپ کو اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ سب نہ صرف الفاظ کو رٹا لگا سکیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھ سکیں. رٹا لگانے سے آپ عربی کو پڑھ نہیں پائیں گے، لیکن جب آپ ہجے کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو نہ صرف قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں فائدہ ملے گا بلکہ کتاب پڑھنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہوگی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ میم جب کسی لفظ کے آخر یعنی اینڈ پہ آئے تو وہ کس طرح سے نظر آئے گا. کاف فتحہ کا، تا فتحہ تا، کاتا، میم فتحہ ما، کاتاما، کاتاما. اب دیکھیے کہ کاتاما
اس میں میم پورے کا پورا ہیڈ اور باڈی سمیت نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب میم کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا صرف سر یعنی ہیڈ ہی لکھتے ہیں، اور اگر درمیان میں آتا ہے تو بھی اس کا سر یعنی اس کا ہیڈ ہی لکھیں گے، لیکن جب میم کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو ہم پورے کا پورا میم لکھتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو ہوگی ایک پتے کی بات۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں تشدید کسے کہتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کسی حرف کے اوپر ڈبلیو جیسی ایک چھوٹی سی علامت بنی ہوتی ہے۔ ڈبلیو سے مشابہ اس علامت کو تشدید بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تشدید یا شدہ بولتے ہیں اسے۔ اور یہ شدہ کیوں آتا ہے؟ جب دو حرف ایک جیسے یعنی سیم ورڈ کسی لفظ میں آتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میم پورے کا پورا آیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک گول دائرہ ہے، اس کے بعد درمیان میں ایک اور میم ہے۔ تو جب ہم ان دو میم کو جو اکٹھے ہیں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ دونوں مل کر ایک میم بن جائیں گے اور وہ شدہ والا میم کہلائیں گے یا شد والا میم کہلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈبلیو جیسی شدہ کی علامت ہوگی اور اس کو شدہ والا میم پڑھیں گے۔ کس طرح سے بھلا پڑھیں گے؟ سین فتحہ میم سکون سم۔ یہ جو آپ گول دائرہ دیکھ رہے ہیں یہ سکون یعنی جزم ہے، اس کو علامت سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گول دائرہ ہوگا یا پھر ہلکا سا آدھا دائرہ یا حرف دال کی طرح چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہوگا۔ بعض اوقات تو چھوٹی سی دال کی طرح ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ کو سکون نظر آئے، مطلب جہاں پر بھی آپ سکون دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ حرف بغیر کسی حرکت کے ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ سین فتحہ میم سکون سم، پھر اس کے بعد آیا ہے میم فتحہ ما۔ تو اب جب دونوں کو ملائیں گے تو بھلا کیسے پڑھیں گے؟ سین فتحہ میم شدہ سم میم فتحہ ما سما، پھر اس کے بعد ہے عین فتحہ آ سمع سمع، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے لفظ ہے حمزۃ، ہا فتحہ میم سکون ہم، ز فتحہ ز حمزہ، تا دمتین تن حمزۃ حمزۃ۔ دیکھیے طالبات، تا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تا جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ایک تا اس طرح کا جو کہ گول بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر 2 ڈاٹ یعنی 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا بنا؟ حمزۃ حمزۃ۔ اب آگے چلتے ہیں، احدد و امیز، یعنی اب آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے، جوڑ کرنا ہے، میم کو الگ، قاف کو الگ اور صاد کو الگ کر کے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مقصن ہے، مقصن، صاد یہاں پر 2 دفعہ آیا ہے، ایک ساکن ہوگا اور ایک حرکت والا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے تو وہ بن گیا ہے تشدید والا۔ اس کے بعد کتما سمکن حمزۃ سمع، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو آپ نے کھول کر لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر، اور ان کو یعنی مقصن آپ نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، میم کو پھر قاف کو پورا لکھنا ہے، پھر صاد کو لکھنا ہے، اس کے اوپر گول دائرہ یعنی سکون لکھنا ہے، ایک اور صاد لکھنا ہے جس کے اوپر دمہ یعنی پیش ہوگا۔ جب ان کو اکٹھا کریں گے
تو یہ بنے گا میقصن، میقصن۔ ان جڑے ہوئے الفاظ کو آپ نے کھول کر لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ امید ہے طالبات یہ سبق آپ کو مشکل نہیں لگا ہوگا، کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے کافی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، لیکن اگر مشکل لگے تو اپنی ہیلپر سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ تو طالبات آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔